ان کے پاس پہنچے، جا کے ادب سے سلام کیا، ادب سے سلام کیا اور کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، آپ کی روح قبض کرنے والا۔ وہ تو یہ سن کر خوش ہو گئے، وہ تو یہ سن کر خوش ہو گئے۔ اور کہنے لگے میں تو آپ کا ایک عرصے سے انتظار کر رہا تھا اور آپ آ گئے ہیں، اب جلدی کیجیے، میری روح نکالیے تاکہ میں آخرت میں جاؤں، اپنے اللہ کی زیارت کروں، اللہ کے پیارے نبی کی زیارت کروں اور ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ فرشتے نے کہا کہ آپ گھر سے جا رہے تھے کسی کام کے لیے، اپنا کام کر لیجیے، کسی کام کے لیے آپ نکل رہے تھے، اپنا کام کر لیجیے، اپنی ضرورت پوری کر لیجیے۔ میں کہ نہیں میرا کوئی کام نہیں، میں سارے کام ختم کر چکا، میں تو کب سے تیار بیٹھا ہوں آپ کے انتظار میں۔ اچھا آپ نے گھر میں کسی سے ملنا ہو، کوئی وصیت کرنی ہو، نہیں کیا بات ہے، آپ دیر کیوں کر رہے ہیں، آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ بادشاہ مہلت مانگ رہا تھا، اس کو مہلت نہیں دی گئی اور یہ جلدی کر رہے ہیں کہ میرے جلدی نکالو تاکہ میں آخر میں پہنچوں، اللہ سے ملوں، اللہ کے نبی سے ملوں، صحابہ سے ملوں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کیا کچھ کام ہو تو کر لیجیے، کچھ ملنا ہو وصیت کرنی ہو، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ کہ نہیں، حکم تو نہیں دیا دیر کرنے کا، لیکن اجازت دی ہے، اگر مہلت مانگے تو مہلت دے دیں، مہلت مانگے تو مہلت دے دیں۔ چنانچہ کہا کہ اچھا اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو مجھے اتنی مہلت دے دیجیے کہ میں اپنے گھر میں جا کے وضو کروں، وضو کروں۔ دیکھیے آتا ہے کہ جس آدمی کی موت وضو کی حالت میں آتی ہے وہ شہید بنتا ہے، جس آدمی کی موت وضو کی حالت میں آتی ہے وہ شہید بنتا ہے۔ اب جو لوگ وضو کا اہتمام کرتے ہیں اکثر وقت باوضو رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام کرتے ہیں، ہر وقت باوضو رہنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ ہے کہ جس کی موت وضو کی حالت میں آتی ہے وہ شہید۔ چنانچہ کہا کہ مجھے اتنی اجازت کے لیے میں گھر میں جا کے وضو کر لوں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز کے لیے کام، میرا آخری وقت دنیا سے جانے کا وقت ہے، آخرت تک پہنچنے کا وقت ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گھر میں تشریف لے گئے، کسی سے ملاقات نہیں، کسی کو بتانا نہیں، کسی سے کچھ کہنا نہیں، جا کے وضو کیا اور 2 رکعت نماز کے لیے نماز، اطمینان سے لمبا قیام، زندگی کی آخری نماز، زندگی کی آخری نماز، اطمینان سے لمبا قیام، لمبا رکوع، تو بڑے اطمینان سے سجدے میں گئے تو فرشتے سے یہ عرض کیا تھا کہ جب میں نفلوں کی نیت پڑھوں اور نفل پڑھتے پڑھتے جب میں سجدے میں جاؤں اللہ کے سامنے اپنا سر رکھا ہوا زمین پر اسے میری روح قبض کر نہیں جانوں گا۔ چانچہ وضو کیا، 2 رکعت نماز کی نیت بات کی اور بڑے اطمینان سے قیام کیا، بڑے اطمینان سے رکوع کیا اور جب سجدے میں گئے اپنا سر زمین پہ رکھا ہوا اللہ کے سامنے ہے۔ حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے کہ آدمی اللہ کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں، آدمی اللہ کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں، اور ایک جگہ پاتا ہے جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے قدموں سے پاک ہے، اس نیت سے پاک ہے، لیکن گویا کہ وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، اتنا ترقی ہو جاتا ہے۔ چانچہ جب سجدے میں گئے اپنا سر زمین پہ اللہ کے سامنے رکھا ہوا تھا، فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی۔ کتنی اچھی موت آئی، کتنی اچھی موت آئی، وضو کی حالت میں، باوضو نماز پڑھتے ہوئے اور سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ جو اپنی زندگی بنانے والے ہوتے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی موت بھی بڑے سکون کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اور اچھی حالت میں اللہ ان کی موت عطا فرماتا ہے۔
ابھی رمضان شریف میں ہمارے بہت اچھے تبلیغی ساتھی تھے، بہت پرانے، سب جانتے ہیں ان کو، ہمارے تبلیغ والے سب جانتے ہیں ان کی اہلیت عجیب بات سنا۔ 23 رمضان شریف کی 23ویں شب ہے، پہلے سے ایمان تھی، زیادہ ایمان ہو گئی تھی، لیکن جس دن انتقال ہوا اس دن پھر سنبھل گئی تھی، بات چیت بھی کر رہی تھی، بیٹوں سے بات کر رہی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد بچوں نے، بیٹیوں نے کہا کہ امی پانی پی لیجیے، روزہ افطار کا وقت ہو گیا۔ ان کے روزہ تو نہیں تھا لیکن پانی پی لیجیے، افطار کا وقت ہو گیا، پانی پی لیا۔ بیٹوں سے کہا کہ جاؤ مسجد میں جاؤ، نماز کے مسجد میں جاؤ، بیٹوں کو مسجد بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد بیٹیاں پڑھ کے آئے، ان سے پوچھا کون سی شب ہے آج، کون سی شب ہے؟ بیٹوں نے کہا کہ 23ویں شب کا۔ اچھا، تو وہ جو مصنون دعا ہے آپ پڑھنے کی، جو حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جب بتایا بیٹوں نے کہ آج 23ویں شب ہے تو انہوں نے دعا پڑھنی شروع کی، اللہم انک عفو تحب العفو، بس یہاں پہنچی اور چلی 23ویں شب، اور یہ دعا پڑھتے پڑھتے ان کا وقت۔ تو جو زندگی اچھی گزارتے ہیں، نیک اعمال سے گزارتے ہیں، اللہ راضی کرنے والے اعمال میں زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی بہت بھی بڑی اچھی آتی ہے۔ ہمارے صرف پرانے ویسے کپڑے سی کے لاتا ہے، کہتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اس کو پوری اجرت دیتے ہیں۔ اگر اس کو بگاڑ کے سیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، ہم اس میں ناراض ہوتے ہیں، اس کی اجرت دبا دیتے ہیں۔ میرے کپڑے کو خراب کر دیا تم نے، اتنا مہنگا کپڑا تھا، تو نے اس کو غلط سی کر میرا کپڑا ضائع کر دیا۔ دنیا کی ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی ایک باریکی کو دیکھتے ہیں، دین پر چلنے کو، اللہ کے دین پر چلنے کو ہم نہیں سوچتے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور کیسے پورا کرتے ہیں۔ اللہ کا کیا حکم ہے اور اس کو کیسے اس کو پورا کرتے ہیں، کیا ہے نبی کا اس کو پورا کرنے میں کیا طریقہ ہے، کیا کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، پرانے وقت کی بات، بہت سالے بادشاہ، وہ اپنے محل سے نکلنے لگا، اس نے کہا میں اپنے ملک کی سیر کرنا چاہتا ہوں، اپنے ملک کی سیر کرنا چاہتا ہوں، تو لاؤ میرے لیے کپڑے لاؤ، میں غسل کر کے اور اچھے کپڑے پہن کر اپنے ملک کی سیر کرنے جاؤں۔ اس کے لیے کپڑے لائے، بادشاہ ظالم بادشاہ تھا، تکبر والا بادشاہ، اس کے لیے عمدہ سے عمدہ جوڑا لایا، نہیں یہ اچھا نہیں، دوسرا لایا ہے کیا، وہ بھی اس کو پسند نہیں آیا۔ کئی جوڑے واپس کرنے کے بعد ایک جوڑا اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، غسل کیا، خوشبو لگائی، وہ عمدہ جوڑا، قیمتی جوڑا اس نے پہنا۔ گھوڑا لاؤ، اس زمانے کی سواری گھوڑا تھی، گھوڑا لایا گیا، بادشاہ کے گھوڑا لایا تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کا قیمتی گھوڑا، یہ اچھا نہیں، دوسرا تھا۔ کئی گھوڑے واپس کر کے وہ عمدہ سے عمدہ جوڑا پہن کر، اور کئی گھوڑے واپس کر کے عمدہ سے عمدہ قیمتی سے قیمتی گھوڑے پہ سوار ہو کر اب یہ اپنی محل سے نکلا۔ دائیں بائیں اس کے محافظ، دائیں بائیں اس کے محافظ جی، اور اس کے فوجی پولیس والے اور جو ہے محافظ، اور یہ محل سے نکلا، گردن تکبر سے اکڑی ہوئی تھی۔ دائیں طرف لوگ دائیں بائیں کھڑے ہوئے بادشاہ کو دیکھنے کے لیے، اور بادشاہ کو چپ چپ کے سلام کرنا ہے، بادشاہ سلام، بادشاہ سلام۔ تھوڑا آگے گئے تھے، ابھی تھوڑی دوری گئے تھے، ایک غریب آدمی پھٹے پرانے کپڑے، وہ کھڑے، بادشاہ سلام، ذرا ٹھہریے میری بات سنیے۔ بادشاہ نے گردن تو نہیں موڑی، گردن تکبر سے اکڑی کی تھی، کنکھیوں سے آنکھ کے کنارے سے دیکھا، مجھے آواز دینے والا کون؟ دیکھتے تھے غریب مخلوق الحال، پھٹے پرانے کپڑے، نفرت سے اپنی آنکھیں موڑ لی۔ اس آدمی کی یہ وجہ،
اس آدمی کی یہ وجہ مشکل ہوگی، میرے محافظ اور میرے ساتھ چلنے والے سے مزہ نہیں چکھایا، اس کو مزہ نہیں چکھایا۔ وہ فقیر کے کیا تھے، آگے بڑھے اور بادشاہ کی گھوڑے کی لگام اور کہا بادشاہ یہاں سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ میری بات نہ سنے۔ بادشاہ حیران اپنے دائیں طرف کے محافظوں کو دیکھ رہا ہے، بائیں طرف کے محافظوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو مزہ نہیں چکھانا، یہ ہوتا کیا، اس کی مجال کیا ہے کہ اس نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اور بات کیا تھی، ان سب کو نظر آتے تو اس کو لوگ تھے، بادشاہ کو نظر آ رہے تھے وہ فقیر، اور سارے محافظوں کو، سارے فوج والوں کو کسی کو نظر نہیں۔ بادشاہ دل ہو گیا، تنگ ہو گیا، کیا کہتا ہے؟ بادشاہ ایسے نہیں، میں زمین پہ کھڑا ہوں تو گھوڑے پہ سوار، کان میرے قریب کر، کان میں کہوں گا۔ بادشاہ مجبور ہو گیا، کان قریب کیا، کان میں کیا کہا؟ کان نے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور تیری جان نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو طاقت دی ہے، یہ قدرت دی ہے کہ وہ اپنا بدل لیتے ہیں اپنا بھیس، انسانی شکل میں آئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبریل علیہ السلام بعض دفعہ انسانی شکل، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا دحیہ کلبی، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آ جاتے تھے حضور کے پاس اور حضور کی وجہ سے بیٹھ جاتے تھے۔ حضور کو پتا تھا کہ جبریل علیہ السلام، صحابہ کو نہیں پتا، صحابہ اس وجہ سے کہ ہمارا صحابی دحیہ کلبی ہے، حالانکہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو طاقت دی ہے کہ اپنی شکل، اپنے بھیس بدل دیں۔ جب فرشتے نے کام میں بادشاہ کام کی کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، اب تو بادشاہ کا سارا تکبر ختم، سارا غرور ختم، اب کام کیا۔ جس نے اپنے موت کے بعد کی تیاری نہیں کی ہوتی، آخر کی تیاری نہیں کی ہوتی، آخر میں جانے کا سامان نہیں بھیجا ہوتا کہ آخر میں جا کے میرے کیا کام آئے گا، وہاں کی تیاری نہیں کی تو اس کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اور موت کے وقت کانپتا ہے، ڈرتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کا اگر موت کی سختی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم میں کسی موت کی حالت میں آتی ہے، لیکن بہرحال وہ بادشاہ کانپنے لگا اور عاجزی کرنے لگا کہ دیکھیے آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، یہ میرے سامنے محل کا دروازہ ہے، میں اپنے محل میں چلا جاؤں، اتنی مہلت دے دیجیے، محل میں چلا جاؤں، کچھ غریبوں میں صدقہ کر دوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، میرے آخر کے کام آ جائے۔ بادشاہ نے کہا افسوس، اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی مجھے، بہت مہلت دی، لیکن تو اس مہلت کو ضائع کر، اب مجھے مہلت نہیں دی جا سکتی، مہلت نہیں دی جا سکتی۔ سارے محافظوں اور سارے فوج والوں اور پولیس والوں کے بیچ میں سے اس کی روح قبض کر دی اور وہ اپنے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے اور قیمتی گھوڑے پر سے زمین پر ایسے گر گیا جیسے کٹا ہوا درخت زمین میں گر سکتا۔ کوئی اس کو اس کی موت سے بچا نہیں سکتا، کوئی اس کو اس کی موت سے بچا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، کسی کو بھی موت کا پتہ نہیں، آخر کی تیاری کرنا ہم سب کے ذمہ ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ارشاد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت، اس کو کثرت سے یاد کرو۔ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت، اس کو کثرت سے یاد کرو۔ اور جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اس کو اعمال کی توفیق آسانی سے مل جاتی ہے، نیک عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، نیک عمل کرنے کی توفیق اس کو مل جاتی ہے۔ اور اسی وقت وہ فرشتے اسی اپنے فقیرانہ لباس میں، فقیرانہ حیات میں ایک اور آدمی کے پاس پہنچے، وہ اللہ والے تھے، نیک عمل کرنے والے، نیک آدمی، وہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے اپنی کسی ضرورت کے لیے، اپنے گھر سے نکل رہے تھے اپنی کسی ضرورت کے لیے،